بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا بالقوم او الوفد غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی آپ کی آمد اس طریقے سے ہوئی جس کے اندر کسی طرح کی رسوائی نہیں ہوگی اور جس کے اندر کوئی ندامت اور پچھتاوا بھی نہیں ہوا۔ شراح فرماتے ہیں کہ اس جملے کا حاصل ہے ان لوگوں نے خوشی خوشی جو ایمان قبول کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگوں نے ایمان اس طریقے سے قبول کیا کہ جس کے اندر جنگ نہیں ہوئی اور کسی کو قید کرنے کی نوبت نہیں آئی، اسی لیے کہ اگر جنگ ہوتی ہے، قید کرنا ہوتا ہے تو اس میں ذلتی اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ان لوگوں نے خوشی خوشی ایمان قبول کیا، اس لیے یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ نادمن کی جمع ہے ندامہ، خزایا ندامہ، دونوں وزن برقرار رہ گئے۔ جی وندخل به الجنہ، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم ونهاهم عن أربع، عن الحنظل والدباء والنقيل والمزفة، وربما قال المقيد، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم۔ فقالوا، قبیلے عبد القیس کے یہ وفد کے لوگ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، یعنی جب ہمارے دل میں آوے کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آوے، آپ سے دین سیکھنے کے لیے آوے، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ قبیلے ربیعہ کے لوگوں کی قبیلے مدر کے لوگوں کے ساتھ ناراضگی رہتی تھی، کھینچا تانی رہتی تھی، جنگ رہتی تھی، اسی لیے کہا کہ اگر ہم اپنے علاقے سے نکل کر مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئیں گے تو یہ قبیلے مدر کے لوگ ہم سے لڑیں گے اور ہم کو آنے نہیں دیں گے، راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اسی لیے ہمارے لیے ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضری ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، ربیعہ اور مدر کے درمیان میں جو قدیم دشمنی چلی آ رہی تھی، اس دشمنی کا یہ اثر کہ اگر ربیعہ والے مدینہ آنا چاہے تو مدر والے یعنی قریشی لوگ ان کو آنے دیتے نہیں تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے، مارتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے ہر وقت آپ کی خدمت میں آنا ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جو اس وقت حاضری کا موقع ملا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں،
اور غنیمت سمجھ کر کے ہم کو جو استفادے کا دین سیکھنے کا موقع ملے اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی دین کی مجلس میں آنا چاہے، مدرسے میں آنا چاہے، لیکن آ نہیں سکتا، لاک ڈاؤن ہے، حاضر نہیں ہو سکتا، پابندیاں ہیں، حاضر نہیں ہو سکتا۔ اب کسی طرح اس نے سفر کی مشقت اور صعوبتیں برداشت کر کے پہنچ ہی گیا، تو کہا کہ ایسے تو آنا مشکل تھا، لیکن اب حاضری ہو ہی گئی ہے تو میں حاضری سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ جتنی دین کی باتیں مجھے سیکھنی ہیں اب تو برابر سیکھ کر کے ہی میں واپس جاؤں گا۔ تو یہ قبیلے ربیعہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم مضر والوں سے ڈرتے ہیں، وہ ہم سے لڑتے ہیں، ہم پر حملے کرتے ہیں، اسی لیے ہر وقت آنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، اسی لیے اس وقت کی حاضری کو غنیمت سمجھ کر ہمیں جو دین کے بارے میں سیکھنا ہے ہم پورا فائدہ اٹھا کر کے سیکھ لیں گے۔ الا فی الشہر الحرام، مگر اشہر حرم کے اندر ہمارے لیے حاضری آسان ہوتی ہے، یعنی 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب کا یہ جو 4 مہینے ہیں جس کے اندر عرب لوگ احترام کی وجہ سے، ادب اور تعظیم کی وجہ سے آپس میں جنگ نہیں کرتے، قتل و قتال نہیں کرتے، کا ان مہینوں کے اندر آنا ہمارے لیے ممکن۔ اور اس میں بھی یہاں دونوں احتمال ہے کہ فی الشہر الحرام سے مراد لے لو اشہر حرم کو، کہ چاروں احترام کے مہینے میں جب جنگ بندی ہوتی ہے تب ہمارے لیے آنا ممکن ہے، اور بعض حضرات نے اس سے صرف رجب کو مراد لیا ہے، اسی لیے کہ قبیلے مدر کے لوگ صرف رجب کے مہینے کا خصوصی احترام کرتے تھے، اسی لیے رجب کو عرب میں رجب مدر کہا جاتا تھا، کہ قبیلے مدر کے لوگ رجب کا خصوصی احترام کرتے ہیں۔ تو رجب مدر یہ ایک اصطلاح تھی عربوں کی، تو کہتے ہیں کہ بھائی چاروں اشہر حرم کے اندر ہمارے لیے آنا ممکن ہے، یعنی کہ صرف رجب کے مہینے میں ہمارے لیے آنا ممکن ہے، جب جنگ بندی ہوتی ہے، لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اس وقت کے اوپر۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُدَرٍ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں کافروں کا یہ قبیلہ ہے، قبیلہ مدر کا قبیلہ، یعنی بحرین سے ہمارے قبیلے اور مدینۃ المنورہ آپ کے درمیان کے اندر یہ کافر قریش کا قبیلہ ہے، جو راستے میں پڑتا ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ جو ہے آنے دیتے نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے لیے بڑی مشکلات ہے۔ لہٰذا اب ہم آئے ہیں تو ہم کو ایسا سکھلا دو کہ ہمیشہ ہم کو کام آتا رہے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، آپ ہم کو فیصلہ کن بات سکھا دیجئے، ایسی بات سکھا دیجئے جو فیصلہ کن ہوئے۔ دوسرا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں سارے احکام سکھلا دیجئے، ہم موقع پا کر کے آئے ہیں تو ایک ہی مرتبہ میں ہم کو سارے احکامات سکھا دیجئے، چونکہ ہم بار بار تو آپ کی خدمت میں آ سکتے نہیں۔ اب دیکھیے، کہا کہ دونوں احتمال ہے کہ ہم لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ یا تو مرا جاوے، یا یہ کہ آپ کی زندگی کتنی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا آئندہ استفادے کا کوئی نیا موقع میسر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس مرتبہ کی حاضری کے اندر آپ سارے احکام ہم کو سکھا دیجئے۔ نخبر بہ من وراءنا، ہم اس کی خبر دیں گے ہمارے ان بھائیوں کو
جو یہاں آئے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تو ایک وفد آیا ہوا ہے، باقی ہمارا پورا قبیلہ ہمارے وطن کے اندر ہے، جو یہاں حاضر ہو سکے نہیں ہیں۔ تو آپ ہم کو دین سکھلا دیجئے، احکام سکھلا دیجئے، ہم وہاں جا کر کے ہمارے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی سکھلا دیں گے، ان کو بھی ہم آپ کی بات پہنچا دیں گے۔ شرائع حدیث فرماتے ہیں کسی بھی دینی بات کو سیکھنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وفد عبدالقیس کی جامع ترین تعلیم اس حدیث شریف کی۔ کوئی بھی دین کی بات سیکھو دو مقصد سے، نمبر ایک خود عمل کرنا اور خود کی کامیابی، کہ ہم دین سیکھیں گے، خود عمل کریں گے، خود کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، کہ دوسروں کو ہم جا کر کے اللہ کا دین سکھلائیں گے۔ مسلمانوں کا جو طبقہ مدرسوں میں آ نہیں سکتا، ان کو جا کر کے ہم اللہ کا دین سکھلائیں گے۔ بس یہی دو مقصد ہوا کرتے ہیں دین کی بات حاصل کرنے کے، خود عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچا دینا۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس کے اوپر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جاوے۔ دین حاصل کرنے کا مقصد کیا؟ رضا الہی، حصول جنت کا۔ یہ دین ہم اس لیے تھوڑے ہی سیکھنے آئے کہ کسی عالی شان مسجد کے ہم امام شاہی بن جاوے، یا کسی دارالعلوم کے صدر مفتی یا شیخ الحدیث بن جاوے، یا یہ کہ جو ہے ہم شاندار لچھے دار مقرر بن جائے۔ اس کے لیے تھوڑے ہی آئے ہوئے ہیں، ہم تو آئے ہیں سیکھیں گے، عمل کریں گے، جنت میں جائیں گے، اور دوسرے لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیں گے۔ اس کے لیے ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اس قافلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن برتنوں کے اندر شراب بنائی جاتی ہے، نبیذ بنائی جاتی ہے، پینے کے استعمال میں آتے ہیں، اس کے احکام بھی پوچھے، کہ جو برتن استعمال میں آتے ہیں نبیذ کے، شراب کے، پانی کے، اس کے استعمال کے متعلق بھی انہوں نے مسائل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتیں سکھلائی، 4 خصلتیں سکھلائی۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ 4، اور ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ وہ دین سیکھنے آئے تھے تو لب لباب اور خلاصے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں سکھلا دی اور 4 باتوں سے روکا، یعنی یہ 4 کام کرنے کے اور یہ 4 کام نہیں کرنے کے۔ بس یہ پوٹلی باندھ کے لے جاؤ اپنے علاقے میں، اور اس کے مطابق تم خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی سکھلاؤ۔ کیا 4 باتیں سکھائی؟ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ پر ایمان کے لیے سکھلایا، کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس جملے کا مقصد کیا؟ تو اس جملے کے مختلف احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اگر وفد عبد قیس کے لوگ اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ ایمان لا چکے تھے، تو پھر امرہم بالایمان باللہ وحدہ کا مطلب ہے استقامت علی الایمان کی دعوت، کہ تم ایمان تو لا ہی چکے ہو، لیکن آئندہ بھی ایمان کے اوپر تمہاری استقامت ہونی چاہیے، ایمان پر مستقیم رہنا۔ نمبر 2، قبیلے کے جو لوگ ایمان لائے نہیں ہیں اگر وہ مراد ہوئے، تو پھر جملے مبارک کا مطلب کیا؟ تمہارے خاندان میں جو لوگ ابھی تک ایمان لائے نہیں ہیں
ان کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے سکھلاؤ، ایمان کے لیے بتلاؤ۔ نمبر 3، یہ تذکیر ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تذکیر ہے، تعلیم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ بھائی ماشاءاللہ ہم سب پیدائشی ایمان والے ہیں، الحمدللہ، پھر بھی ہم لوگ بدھ کے دن کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایمان بناؤ، ایمان بنانے کی محنت کرو، ایمان بنانے کے لیے نکلو، بدھ کو کہتے ہیں نا بیان کے اندر۔ حالانکہ سب ایمان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایمان بناؤ، ایمان کی محنت کرو، ایمان کے لیے نکلو۔ اب لوگ کہیں گے کہ کیا ہم ایمان والے نہیں کہ ہم کو ایسا کہہ رہے ہو؟ تو کہ بھائی یہ بطور تذکیر ہے، یاد دہانی، رینیو کرنا، بیٹری چارج کرنا، تازہ کرنا، یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایمان تو پہلے سے موجود ہی ہے، تو یہ تیسرا احتمال اس کے اندر یہ نکلتا ہے۔ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ معلوم ہے تم لوگوں کو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کتنے اچھے لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ بتاؤ آپ ہم کو کس کو کہتے ہیں ایک اللہ پر ایمان لانا؟ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو پابندی سے قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ بھی اہتمام سے دیتے رہنا، وَصِيَامُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب ذرا گنتی کرو نا، کتنی چیز ہو گئی؟ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، برابر، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام، 4 چیز ہو گئی۔ 4 چیز سکھانے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن 5ویں بات بھی آ رہی ہے، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور یہ کہ تم غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ بھی دینا، غنیمت کے مال میں سے خمس بھی، مرکزی حکومت کو بیت المال کو جمع کرانا۔ اب یہ اشکال کھڑا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات سکھانے کا وعدہ فرمایا تھا؟ 4، اور ٹوٹل کتنی بات ہو گئی؟ 5۔ جواب بعد میں سمجھیں گے، ابھی آگے کی عبارت سمجھ لو۔ بس ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حج کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ کہ بھئی حج کیوں نہیں؟ تو پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس وقت تک حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ جواب اسی وقت پر چلے گا جبکہ یوں مانا جائے کہ یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ وفد عبد القیس کی پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی، تو ہی یہ جواب چلے گا کہ ابھی تک حج فرض ہوا نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کے لیے نہیں فرمایا۔ نمبر 2، ابھی ان لوگوں نے ایک عذر کیا کہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ بیچ میں قبیلے مدر قریش کے ظالم لوگ ہیں، وہ ہم کو آنے دیتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہر وقت مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ حاضری مشکل تھی ان لوگوں کے لیے، خدشات تھے جنگ کے اور رکاوٹیں تھی، اس لیے ان لوگوں کے لیے حج کی فرضیت بیان نہیں فرمائی۔ اور آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ جس ملک کا مسلمان مکۃ المکرمہ پہنچ نہیں سکتا، اس کو حکومتی رکاوٹیں ہو، سیاسی رکاوٹیں ہو، جنگی حالات ہو، راستہ اغلب الہلاک ہو کہ جو آدمی جاوے وہ مر ہی جاتا ہے، ایسے حالات کے اندر حج فرض نہیں ہوتی،
مؤخر ہو جاتی ہے. یہ دوسرا احتمال تھا. تیسرا احتمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت بتلائی تھی، لیکن راوی نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، راوی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا. یہ کچھ امپورٹنٹ جوابات یاد رکھنے کے، اس میں یہ بھی ایک بڑا دینے گا کہ راوی نے ذکر نہیں کیا، اختصاراً اس کو چھوڑ دیا ہے. کوئی بھی بات اس طرح کی ہوئے تو وہاں یہ کہہ دینے گا. وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، اور یہ کہ تم غنیمت میں کے مال میں سے الخمس 5واں حصہ ادا کرو. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا. 4 چیزوں سے منع فرمایا. بس یہ آ گئی اصل بات. کون سی؟ کہ وہ جو ابو جمرہ اور بڑھیا والا سوال جواب ہوا تھا استعمال کرنے کے برتن کے بارے میں، وہ اب چیز آئی اصل، جس مقصد کے پیش نظر یہ پورا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنا رہے ہیں. اور ان کو 4 چیز سے منع فرمایا، یعنی 4 طرح کے برتن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. نمبر 1 انل حنتمی. حنتم کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. سبز رنگ کے مٹکے کو کہا جاتا ہے، اور یہ سبز ہونا کوئی ضروری نہیں، یعنی سبز ہونا یہ حنتم کی حقیقت میں شامل نہیں ہے. عام طور پر یہ برتن سبز رنگ کا ہوتا تھا عامتاً، لیکن سبز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. روغن اور تیل لگایا ہوا مٹکا. دیکھو یہ 4 جو برتن ہیں اس میں سے 2 مٹی کے ہیں اور 2 لکڑی کے ہیں. حنتم مٹی سے بنتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، مزفت بھی مٹی سے بنتا ہے. اول اور آخر یہ دونوں مٹی کے، اور بیچ والے دونوں جو ہے وہ لکڑی کے. مٹی کے برتن کی خاصیت کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں مسامات ہوتے ہیں، باریک باریک مسامات. اسی لیے مٹکے کے اندر بھی مسامات ہوتے ہیں. شروع کے اندر بھی نیا مٹکا لاؤ، پانی بھرو تو ابتداً جو ہے اس میں سے پانی باہر نکلتا ہے، تو آدمی بعض مرتبہ گھبرا جاتا ہے کہ تو لیکیج مٹکا میں لے آیا، سوراخ والا مٹکا لے آیا. لیکن 2-4 مرتبہ بھرو اس کو، پھر وہ پانی ٹپکنا بند ہو جاتا ہے. یہ مٹی کے برتنوں کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے اندر باریک مسامات ہوتے ہیں. اب اس کے اندر نبیذ بنانی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس مٹکے کو تیل لگا دیتے تھے، کلر لگا لیتے تھے، تاکہ وہ مسامات بند ہو جاوے. اور مسامات بند ہو جاوے تو اندر ہوا داخل نہیں ہوگی، اندر ہوا داخل نہیں ہوگی. چونکہ اگر اندر ہوا داخل ہوئے تو شراب جلدی نہ بنے. شراب جلدی بنانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ مٹکے کے اندر ہوا بالکل جانی نہیں چاہیے، تو جلدی سے وہ سڑے نبیذ، اور جلدی سڑ کر کے وہ جلدی شراب بن جائے. اب اگر مسامات ہوں گے تو ہوا جائے گی اور وہ نبیذ جلدی شراب میں بدلے گی نہیں. تو جلدی شراب بنانے کے لیے وہ مٹکے کے اوپر تیل کلر وغیرہ لگا دیا، تاکہ جو ہے اب اندر ہوا جانا بند ہو گیا. اب بازار میں دیکھیں گے اس طرح پینٹنگ والے کلر کیے ہوئے مٹکے بہت ملتے ہیں. لوگ بطور فیشن کے بھی اس کو گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ باہر کی ہوا اندر داخل ہوتی نہیں ہے، لہذا اندر جو
چھوارا ہے، کشمش ہے اور پانی ہے، وہ جلدی سڑے گا، اور جلدی سڑے گا تو شراب جلدی تیار ہو جائے گی اور مقصد ان کا حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا برتن ہے الدبا، یہ لکڑی سے بنتا تھا۔ یہ جو دودھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، کدو دودھی، اس میں ایک کڑوی دودھی بھی ہوتی ہے، ایک میٹھی دودھی ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اور ایک کڑوی دودھی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو کڑوی کدو ہوا کرتی ہے اس کو سکھاتے ہیں، اور سکھانے کے بعد اندر کا سارا مٹیریل نکال لیا جاتا ہے۔ ایسے میٹھی کدو میں بھی ایسا کرتے ہیں، اس کے بیج بنانے کے لیے کہ بھئی وہ کدو کو سکھا دیں گے اور سکھا کر کے اندر کی ساری چیز نکال لیں گے، اب وہ ہو گیا بیج، اور وہ بیج دوسری جگہ کے اوپر کدو وغیرہ لگانے میں کام آئے گا، اور وہ جو اوپر کا کھوکھلا ہو گیا اس کو لوگ مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں، کسان لوگ، دیہاتی لوگ، مختلف چیزوں کو بھرنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک خاص اینٹک برتن ہو جاتا ہے اور اینٹک پیس بن جاتا ہے وہ۔ تو یہ جو کڑوی دودھی ہوتی ہے اس کو سکھانے کے بعد اندر کی تمام چیزیں اس کی نکال لے، وہ کہلاتا ہے الدبا۔ اب اس کے اندر وہ لوگ نبیذ بنا کر کے اس کو بھی جلدی سے شراب بنانے کے کام میں استعمال کرتے تھے، اور اس کے اوپر بھی کبھی تاڑکول لگا دیا، کبھی ڈامر لگا دیا، ایک خاص قسم کے چیڑ کے درخت کا تیل لگا دیا، جس کی وجہ سے اس کے مسامات اور باریک سوراخ، ایسے بھی یہ جو کدو ہوتی ہے لکڑے کی چیزیں، اس میں مسامات عام طور پر ہوتے نہیں ہیں، اسی لیے اس میں ایسی چیزیں لگانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اس کی ضرورت زیادہ تر مٹی کے برتن میں ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ حنتم اور مزفت جو ہے اس کے اندر ڈامر لگاؤ، تاڑکول لگاؤ، چیڑ کا تیل لگاؤ، اور یہ چیڑ کا نکلا ہوا اندر کا عرق لگاؤ یا کلر لگاؤ تاکہ اس کے مسامات بند ہو جاوے، اندر ہوا داخل نہ ہوئے اور جلدی سڑ کر کے شراب تیار ہو جاوے۔ نمبر 3، تیسرا برتن ہے نکیر۔ لکڑی کو کھوکھلا کر کے جو برتن تیار کیا جاتا تھا، منکور کے معنی کے اندر، اور خصوصاً کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کو کھوکھلا کر دیا جائے، یعنی بیچ والی چیز نکال دی جائے تو وہ کھوکھلا ہو جائے گا، تو وہ کہلاتا تھا نکیر بمعنی منکور، یعنی جس کو اندر سے کھود کر کھوکھلا کر دیا جائے، اور پھر اس کے اندر بھی جو ہے نبیذ بناتے تھے، اور نبیذ سے آگے چل کر کے اس کے اندر شراب بنانے کا کام یہ لوگ کرتے تھے۔ والمزفت، مزفت ہر اس برتن کو کہا جاتا ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہو اور اس کے اوپر کوئی آئل پینٹ، کلر یا تاڑکول وغیرہ لگا کر کے اس کے مسامات کو بالکل پیک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، ایسے برتن کو یہ مزفت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ 4 قسم کے برتن اس زمانے کے اندر شراب، نبیذ وغیرہ بنانے کے کام میں استعمال میں لیے جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ تمہیں یہ 4 طرح کے برتن استعمال نہیں کرنے کے، حنتم بھی نہیں، دبا بھی نہیں، نکیر بھی نہیں، اور مزفت بھی نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ نے بعض فقیر دیکھے ہوں گے جو مسجد اور گھروں کے دروازے پر آ کر مانگتے ہیں، ان کے پاس وہ لکڑی کا برتن ہوا کرتا ہے، وہ آدھا ہوتا ہے اور آدھا اوپر سے کھلا ہوا کرتا ہے، اس کو کشکول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام متن جو ہے لکڑی کا بنتا ہے، اور یہی وہ کڑوی دودھی میں سے وہ بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کو سکھا کر کے آدھا کاٹ دیا جائے تو فقیر کا برتن تیار ہو گیا۔
اور اب تو جو ہے پہلے فقیر لوگ استعمال کرتے تھے، اب رئیس لوگ بھی استعمال کرنے لگے. اب اس کے برتن یہ لکڑی کے بنے ہوئے اور لکڑی کو سکھا کر کے کھوکھلا کر کے اس کے برتن بہت مہنگے ملتے ہیں. اس کے اندر لوگ جو ہے چھاچھ پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دہی رکھتے ہیں اور جوس پیتے ہیں، مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے. لکڑی کے برتنوں کی باقاعدہ مستقل الگ دکانیں ہوا کرتی ہے. بیرون ممالک کے اندر بھی اس کے برتن ملتے ہیں، باقاعدہ بڑے مہنگے اور قیمتی ہوا کرتے ہیں. تو یہ چاروں طرح کے برتن استعمال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے ان کو منع کیوں فرمایا؟ نمبر 1، شراب کی حرمت ابھی تازہ نازل ہوئی تھی. اب جن کی گٹیوں کے اندر شراب کی محبت پڑی ہوئی ہے، جو زمانے قدیم سے شراب کے عادی ہے اور ایک دم شراب کی حرمت آ چکی، لہذا ایسے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے اور شراب کی عادت بالکلیہ چھڑوا دینے کے لیے جن برتنوں میں یہ شراب بندی تھی اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ کہیں یہ برتن جس سے جو خاص طور پر شراب بنانے کے کام میں آتے تھے، اگر اس برتن میں یہ لوگ نبیذ پئیں گے، دودھ پئیں گے تو ابھی شراب کی یاد تازہ ہو جائے گی اور لوگوں کو شراب کا دور یاد آ جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس سے معلوم ہوئی یہ بات کہ بھائی بعد میں اس کی اجازت مل گئی کہ جب لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اچھی طریقے سے راسخ ہو چکی تو پھر ان برتنوں کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنے کی اجازت مل گئی، دے دی گئی. نمبر 2، اس کے استعمال کی ممانعت کی وجہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ان برتنوں کے اندر پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو آپ نے نبیذ بنانے رکھی تھی وہ نبیذ ہے یا یہ کہ شراب بن گئی، پتہ نہیں چلتا ہے. کیوں پتہ نہیں چلتا ہے؟ اس لیے کہ یہ برتن مٹی یا لکڑی کے ہیں. اب اس کے اندر کشمش، چھوارا، پانی بھر کے رکھ دیا تو جب تک یہ نبیذ کی حد تک ہے، جھاگ آئی نہیں ہے، وہاں تک تو وہ جوش نہیں مارے گی. لیکن جیسے وہ سڑے گی اور جھاگ آئے گی، جوش مارنے لگے گی، تو پھر اس وقت کے اوپر اگر یہ لکڑی یا مٹی کا برتن ہے تو باہر پتہ نہیں چلے گا کہ اندر وہ جوش مار رہی ہے، جھاگ آ رہی ہے، سڑ چکی، پتہ نہیں چلے گا. اگر مشکیزہ ہوگا چمڑے کا تو اس میں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ نبیذ اب نبیذ نہیں رہی، یہ سڑ گئی، جھاگ آ گئی، پھولنے لگی، اب شراب کی حد میں آ گئی. تو کیا ہوگا کہ وہ جوش مارے گی تو مشکیزہ پھولے گا، اور پھولے گا تو اندر نبیذ بنانے کے لیے رکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اس کی سائز تو اتنی تھی نہیں، اتنی بڑی ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی اس کی سائز. تو اس کو یاد آئے گا کہ او ہو، میں نے نبیذ بنانے رکھی تھی، پھر میں بھول گیا، اسی لیے یہ تو سڑ کے اب تو شراب ہو کر کے پھول گئے. تو چونکہ ان برتنوں کے اندر اگر نبیذ سڑ کے جوش مارے، پھولے، تو اس کا اندازہ باہر سے ہوتا نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ بھائی مشکیزہ ہو تو تم کو فوری پتہ چلے گا، ذرا بھی گیس آئے گی تو اندازہ ہوگا کہ اب جلدی پی جاؤ، اب یہ نبیذ سڑنے والی ہے. گیس آئے گی تو وہ پھولے گا، پھولتا ہوا معلوم ہوگا. جیسے کہ یہ بوتل ایکسپائر ڈیٹ کی جب ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر پھلاوا آنا چالو ہو جاتا ہے. یہ مشروبات کی جو بوتلیں ہمارے یہاں ملتی ہے اس کے اندر بھی، یہ جوس کی پیک بوتلوں میں بھی، اس کے باکس کے اندر بھی اس کی تاریخ پوری ہو گئی اور پھر اب وہ سڑا تو اب وہ پھولنے لگے گا.
جیسے پھولے گا تو سمجھنے کا کہ اب پیٹ میں ڈالیں گے تو پیٹ پھولے گا، اب اس میں گیس آ چکی ہے، لہٰذا جو ہے اب اس کو ختم کرو، اس کو بہا دو، یا یہ کہ تازی گیس ہے تو جلدی جلدی پی جاؤ، ورنہ پھر وہ نشاور ہو جائے گی اور ممانعت کی حد کے اندر شامل ہو جائے گی۔ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرُ، اور بہت سی مرتبہ مزفت کے بجائے المقیر کا لفظ بھی استعمال فرمایا، وہی قیر سے مقیر، ڈامر لگایا ہوا، تاڑکول لگایا ہوا، معنی وہی مزفت والا۔ وقال، یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوہن، ان باتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لو۔ یہ بھولنے کے لیے نہیں بتلایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں بتلائی جا رہی ہے یاد رکھنے کے واسطے، تاکہ تم ان باتوں کو یاد رکھو۔ یاد رکھو گے تو دوسروں کو بتلاؤ گے، نہیں بھول جاؤ گے تو کیا بتلاؤ گے دوسروں کو، اس لیے یاد رکھنا ضروری تو دوسروں کو بتلا سکے آدمی۔ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور یہ باتیں تم اپنے ان بھائیوں کو بتلاؤ جو تمہارے قبیلے کے اندر اپنی جگہ پر موجود ہے، جو قبیلے کے اندر موجود ہے، جو یہاں آئے نہیں ہیں، وہاں جا کر کے تم ان لوگوں کو بتلا دینا۔ تو جتنا علم ہو اس کی تبلیغ کرو، جتنا علم ہو اس کی تبلیغ کرو، اور جس بات کی تبلیغ کرے اس بات کا علم ہونا بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی کو علم نہیں اور تبلیغ چالو کر دے، ورنہ وہ جہالت کی تبلیغ کرے گا اور جو ہے لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ میں ڈالے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ تبلیغ کے لیے جمیع علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جتنی چیز کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اتنا علم ہے وہ بھی کافی ہے۔ جیسے کسی بڑے عالم کی مجلس میں کوئی حدیث سیکھ لی، کوئی اہم مسئلہ سیکھ لیا، بس کافی ہے، اس کی تبلیغ کرتا رہے کہ بھئی فلاں بزرگ سے میں نے یہ آیت سیکھ لی، یہ حدیث سیکھ لی، یہ دین کی بات سیکھ لی، اب تبلیغ اس کی چالو۔ تو تبلیغ کرنے کے لیے جمیع علوم ہونا بھی ضروری نہیں، جو جتنا علم تم نے سیکھا اتنی کی تبلیغ کرو۔ یہ تمام باتیں اس جملے میں شامل ہیں۔ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، جو لوگ یہاں آئے نہیں اور وہاں وطن میں موجود ہے ان کو جا کر کے یہ تمام باتوں کی اطلاع دے دینا۔ یہ ہے بھائی دین کے حاصل کرنے کا بنیادی مقصد، جو پڑھو اس کو یاد بھی رکھو۔ احفظوہن، جو پڑھو اس کو یاد بھی رکھو اور پھر جا کر کے دوسروں کو بتلا دو۔ یہ جو ہے 3 مرحلے اس کے ہو گئے۔ اب پہلی چیز سمجھنی ہے، وہ جو اشکال کھڑا کیا تھا اس کا جواب سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے متعلق فرمایا تھا اور 5 بات کیسے ہو گئی؟ پہلی توجیہ، قبیلے ربیعہ کے لوگوں کو جنگ جدال سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، اس لیے ان کے حالات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز بھی ان کو بتلا دی، چونکہ خود انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ قبیلے مضر کے لوگ ہم کو آنے نہیں دیتے ہیں، ان سے ہماری لڑائی رہتی ہے، تو اندازہ ہو گیا کہ ان کا جنگ جدال سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ اب جب جنگ ہوگی تو غنیمت بھی آئے گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کے پیش نظر ایک 5ویں بات ان کو ارشاد فرما دی، یہ ہے شفقت اور رحمت۔ نمبر 2، بعض حضرات نے کیا کہ شہادت والی بات کو 4 میں شمار نہیں کیا، اقرار شہادتین کو 4 میں شمار نہیں کیا۔ وہ شرح حضرات کیا توجیہ کرتے ہیں کہ بھئی اقرار شہادت تو اسلام کے لیے بنیادی چیز، ایمان کے لیے بنیادی چیز، اور یہ جو وفد آیا تھا وہ ایمان لا ہی چکا تھا،
لہذا ان کے لیے وہ 4 باتیں الگ سے، اس میں ایمان نہیں. لہذا اگر اقرار شہادتین کو نکال دو تو پھر اس صورت میں 4 باتیں برابر بیٹھ جاتی ہے. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان اور خمس دینا. سمجھ میں آئی دوسری توجہ؟ تو اس دوسری توجہ کا حاصل کیا کہ اقرار شہادتین کو ان 4 چیزوں میں شامل مت کرو. کیوں شامل نہیں کرنے کا؟ اسی لیے کہ وہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ بھئی ایمان قبول کرنے کے لیے یہ چیز بنیادی ہے، اور یہ لوگ تو ایمان لا ہی چکے تھے، اسلام میں داخل ہو ہی چکے تھے، اسی لیے اس کو ان 4 میں شمار نہیں کیا گیا. نمبر 3، کبھی کوئی آدمی آپ کو کسی بات کے متعلق سوال کرے اور آپ اس کے سوال کا جواب دیں، اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ زائد بات بتلا دے، تو اس میں حرج کیا ہوتا ہے کہ اشکال کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کم کرے تو اشکال کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر زائد کوئی بات بتلائے تو اس میں پہاڑ کون سا ٹوٹ پڑا کہ یہ اشکال اور سوال اور جواب قائم کرنے کی ضرورت پڑے. یہ بھی بعض حضرات نے جواب دیا ہے. نمبر 4، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتنی باتیں سکھلائی وہ ہیں ایمان کے الگ الگ شعبے. اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان، خمس سے نکالنا، یہ سب ہے ایمان کے شعبے. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ حضور نے ایک ہی بات کو وضاحت کے ساتھ، حضور نے 4 چیزوں کا وعدہ فرمایا اور ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ مجموعی 5 چیزیں بتلائی. 4 چیزیں سکھلانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اور ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے مجموعی 5 باتیں بتلا دی، اور باقی 3 باتیں تو جو بتلائی تھی وہ راوی نے بطور اختصار کے چھوڑ دیا ہے. سمجھ میں آیا جواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں سکھلانے کا وعدہ فرمایا، اس میں سے ایک ہی بات حضور نے مع تفصیلات بتلائی. ایک ہی بات کون سی؟ ایمان، اور ایمان کی تفصیل کر دی، زکوٰۃ، نماز، خمس، رمضان کے روزے. تو 4 باتیں فرمانے کا وعدہ کیا تھا، اس میں سے ایک بات بتلائی اور اس کی تفصیلات وہ راوی نے ذکر کی، اور باقی 3 باتیں راوی نے اختصار کی وجہ سے چھوڑ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 باتیں بتلائی تھی. پہلی بات پوری تفصیل سے بتلائی اور باقی 3 باتیں اجمالاً بتلائی، اور وہ 3 باتیں راوی نے بطور اختصار کے چھوڑ دی، حذف کر دی. لیکن اکثر شراح نے یہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس توجیہ کو قبول نہیں کیا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طریق میں تو آتا. حدیث شریف کی جتنی بھی سندیں ہیں اس میں کسی بھی سند اور کسی بھی طریق میں تو باقی باتیں آتی. اگر حذف کرتے تو کوئی ایک طریق میں حذف کرتے، 2 میں سب جگہ سب راوی سب طرق میں حذف کر دے، ایسا کیسے ہوئے؟ نمبر 5، شہادتین کا تذکرہ بطور تبرک ہے. شروع کے اندر جو بات گنوائی اس میں کیا فرمایا کہ بالایمان باللہ وحدہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہیں بطور تبرک، اور باقی 4 باتیں وہ ہیں بطور تعلیم. جیسے کہ غنیمت کے مصارف والی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بطور تبرک، انما غنیمتم من شیء فان للہ خمسہ. تو مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہی ہے نا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بطور تبرک لیا گیا ہے، اگرچہ دوسری تفسیریں ہیں اس میں، لیکن ایک توجیہ یہی ہے. تو یہاں بھی ایک توجیہ یہی کی گئی کہ بھئی شروع میں شہادتین کا تذکرہ کیسے ہیں؟ بطور تبرک. اب باقی بات کتنی رہ گئی؟ 4. لہذا 4 بات اپنی جگہ کے اوپر برابر صادق آ گئی، اسی لیے اب یہ اشکال بھی باقی نہیں رہا.
دوسری اور چند باتیں حدیث شریف کے متعلق دیکھ لو. یہاں جو مرحباً کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ راحہ با کے مادے سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں وسیع چیز. اور آپ کسی کو مرحبا کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ہمارے یہاں وسعت ہی وسعت ہے. دل میں بھی وسعت، گھر میں بھی وسعت، کھنچے میں بھی وسعت، پلیٹ میں بھی وسعت، ہر جگہ آپ کے لیے وسعت ہی وسعت ہے. مرحبا مرحبا تشریف لائیے. اور جیسے وفد عبد القیس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا، اور بھی کچھ مواقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ مرحبا کا استعمال کرنا ثابت ہے. ایک تو یہی موقع ہو گیا وفد عبد القیس کا. نمبر 2، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہہ کر کے ان کا استقبال کیا. کتاب الادب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لائیں گے جس کے اندر ام ہانی کو مرحبا سے استقبال کا تذکرہ موجود ہے. نمبر 3، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحباً بابنتی کے خطاب سے آپ نے یاد فرمایا. نمبر 4، حضرت اکرمہ جب حاضر خدمت ہوئے تو مرحباً بالرکب المہاجر. حضرت اکرمہ جب حاضر ہوئے، ان کی بیوی تو لائی تھی ان کے تشکیل کر کے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہہ کر کے ان کا استقبال فرمایا. نمبر 5، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحباً بالطیب المطیب کا لفظ استعمال فرمایا تھا. یہ جو ہے مختلف مواقع ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مرحبا کو استعمال فرمایا. اب یہ جو آپ کو 4 کے عدد کو لیے 5 توجیحات بتلائی ہیں، تو ایک اور توجیہ بھی دیکھ لو. بعض حضرات نے ایک بہت دور کی توجیہ کی ہے 6 نمبر کے اوپر کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 30 مواقع کے اوپر صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے. جب دونوں کا حکم ایک ساتھ ہے تو دونوں کو ایک گن لو نا. اب دونوں کو ایک ساتھ گن لیں گے تو اب مجموعی کتنے باقی رہیں گے؟ 4. تو قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم 30 مواقع کے اوپر ایک ساتھ آنے کی وجہ سے دونوں کو ایک گن لو، تو اب 4 باقی رہ گئے. اللہ نے حضرات شرائع کرام کو کیسا ذہن عطا فرمایا کہ وہ حضرات کے ذہن میں کیسی کیسی توجیحات القاء ہوتی ہیں. نمبر 7، ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ زکوٰۃ حق کے مال ہے اور غنیمت بھی حق کے مال ہے. زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ بھی ایک مالی حقوق میں سے ہے اور غنیمت بھی ایک مالی حقوق میں سے ہے. جب دونوں مالی حقوق ہے تو دونوں کو ایک سمجھ لو. زکوٰۃ کو اور خمس نکالنے کو کیا سمجھ لو؟ ایک. تو اب باقی کتنے رہ گئے؟ 4. یہ بھی ایک توجیہ شرائع کرام نے کی ہے. بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو 4 باتیں سکھانے کا وعدہ فرمایا تھا وہ جو ہے 4 باتیں ان کو سکھا دی، اور یہ وفد کے لوگوں کو ذمہ دار بنایا کہ وہ اپنے علاقے کے اندر جا کر کے ان باتوں کی تبلیغ کرے اور خود بھی عمل کرے. اب وہ جو بات باقی رہ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بوڑھیا کو منع فرمایا، تو منع فرمانے کی وجہ جواز کے ساتھ عدم اختیار کو اولا قرار دیا کہ بھئی ان برتنوں کو استعمال بڑی اماں تم نہ کرو تو بہت اچھا ہے، جائز تو ہے، لیکن اختیار نہ کرنے کے اندر بھلائی ہے. اور اس میں ایک احتمال وہی تخمر کا کہ اس کے اندر
نبیز جلدی شراب بن جاتی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ان برتنوں کو استعمال نہ کریں۔ اور حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ بھئی میں تو استعمال کرتا ہوں اور میں تو اس میں نبیز بنا کے پی لیتا ہوں، تو انہوں نے علت سمجھی تذکر کہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے وہ اس وجہ سے کہ کسی آدمی کو شراب کی یاد تازہ ہو جائے اور دوبارہ وہ شراب کی طرف مائل ہو جاوے۔ اب جب اچھی طریقے سے حرمت دل میں راسخ ہو چکی ہے، اب یاد آنے کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا نہیں ہے، اسی لیے اب استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لہذا دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑھیا کو منع کیا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح، اور حضرت ابو جمرہ کا جو طرز عمل تھا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح، کسی میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب دیکھ لو تمام عنوانات ہو گئے، حدیث کے متعلق جتنے عنوانات لکھے تھے، کوئی موضوع باقی تو نہیں رہا۔ ابو جمرہ کے ساتھ خصوصی تعلق اور سلوک کی وجہ ہو گئی، وفد عبد القیس کا تعارف اور آمد کب ہوئی وہ بھی ہو گیا، ایمان لانے کا پس منظر بھی ہو گیا، 4 کے عدد کی سیٹنگ بھی ہو گئی، ان برتنوں میں نبیز کی ممانعت بھی آ گئی، ابو جمرہ اور بڑھیا دونوں کے جواب میں فرق بھی ہو گیا، حج کا تذکرہ کیوں نہیں وہ بھی ہو گیا، غیر خزایا والا ندامہ بھی ہو گیا۔ یہ ہو گئی وفد عبد قیس والی روایت۔ شروع کرے، کھانا کھانا ہے ایسے۔